نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ جس آیت سے سلسلہ موقوف ہوا تھا اس سے اگلی آیت سے آج دوبارہ درس قرآن کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا جنگ غزوہ احد، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں جنگ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنگ کا ذکر فرما کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بظاہر جنگ کے سامان ہوں، تمہارے پاس ہتھیار ہوں، سب چیزیں ہوں، لیکن تعداد کی کثرت سے، مال کی کثرت سے، ہتھیار کی کثرت سے جنگ نہیں جیتی جاتی۔ جنگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ یہی ذکر فرما رہا ہے۔ بظاہر جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور سامنے کفار مشرکین 1000۔ آپ مسلمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، بہت مال و سامان بہت زیادہ کم تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جو ایمان والوں سے گفتگو فرما رہے تھے اس کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں، جب تم تھے بے سر و سامان۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام سے، ایمان والوں سے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کافی نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتے آسمان سے اتار کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے آسمان سے اتارے، لیکن بظاہر جو فرشتوں کی مدد تھی، اللہ فرماتا ہے بدر میں ہم نے مدد فرمائی۔ وہ فرشتے مدد کر رہے تھے لیکن فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد یہاں پر فرمایا۔ جنگ بدر سب سے پہلا معرکہ تھا مسلمان اور کفار کے درمیان۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک رات پہلے جنگ بدر سے دعا فرما رہے تھے، یا اللہ اگر یہ 313 نہ رہے، اگر یہ 313 نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضور جنگ بدر کا جنگ سے ایک دن پہلے دورہ فرماتے ہیں اور آپ وہاں پر جا کر نشان لگا دیتے ہیں کہ ابو جہل کی لاش یہاں پر ہوگی، عتبہ کی یہاں پر ہوگی، شیبہ کی یہاں پر ہوگی۔ جب کفار نے یہ بات سنی، جا کر ابو جہل کو بتائی کہ اللہ کے نبی نے کل تمہارا مرنا بتا دیا ہے اور وہاں پر نشان بھی لگا دیا ہے۔ ابو جہل کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس نے بہانے بنانے شروع کر دیے کہ کل میں جنگ پہ نہیں جا سکتا۔ طرح طرح سے اس نے بہانے بنائے اور پورا زور لگایا کہ کل میں جنگ میں نہ جاؤں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے نکل چکا تھا۔ چنانچہ یہ جنگ میں آیا اور اسی جگہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی جہاں پر میرے آقا نے نشان لگایا تھا۔ جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ سب سے بڑا غیب الغیب اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی نہیں چھپا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنا دیدار فرما دیا تو اور کیا میرے آقا سے اللہ تعالیٰ نے چھپانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا، جو چاہا، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا۔
جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں، جنگ بدر میں جو ایمان والے شریک تھے ان کو مومنین فرمایا۔ صحابہ کرام کو کس نے مومنین فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرتا ہے اس کے اپنے ایمان میں شک ہوگا، اس کا اپنا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، حضور جب مومنین سے فرما رہے تھے تو تمام صحابہ کرام سچے مومن ہیں، ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ وہ مومن تھا، اس کے بارے میں فرمایا وہ کافر تھا اور وہ کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا، وہ کافر ہی رہا۔ لیکن اللہ صحابہ کرام کو مومنین فرما رہا ہے۔ اللہ جس کو مومن فرمائے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں پتہ لگا کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرنا چاہتا ہے اور شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ فرمایا اللہ سے ڈرے تو شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اسے چاہیے شریعت و سنت کا پابند بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کا صحیح معنی میں شکر گزار بندہ وہ بن سکتا ہے۔ جو گناہوں سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہی شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ جو شریعت و سنت کا پابند ہے وہی شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بندہ شکر گزار زبان سے کہتا رہے یا اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، تیری نعمتوں پر شکر کرتا ہوں، لیکن گناہوں میں زندگی گزارے، فاسق ہو، نافرمان ہو، تو وہ صحیح معنی میں شکر گزار بندہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بدر میں نازل فرمائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بھی تلوار اٹھاتے تھے، کافر کی گردن کے پاس ہوتی تھی، اس کی گردن پہلے کٹ جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا فرشتوں کو حکم تھا جب میرا صحابی تلوار اٹھائے تو اس کی تلوار جب گردن کے قریب ہو تو اس کی گردن کاٹ دینا۔ تو بظاہر اسباب صحابہ کرام کے تھے، لیکن مدد فرشتوں کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 313 کو فتح کامرانی عطا فرمائی اور 1000 کا لشکر مارے بھی گئے، اس میں سے قیدی بھی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا یہاں پر ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جنگ مال سے، سامان کی کثرت سے نہیں جیتی جاتی، اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ کی مدد سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صحیح معنی میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔